اچھا، جن میری بہنوں کا نا حمل ضائع ہو جاتا ہے یا بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی یا گروتھ رک جاتی ہے، بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یا داغ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میری یہ آج کی ویڈیو نا ان بہنوں کے لیے ہے۔ تو السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے جی سب ٹھیک ٹھاک مزے میں ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آج آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی۔ میرے بھی 2 حمل ضائع ہوئے ہیں، ایک دوسرے مہینے میں اور ایک 5ویں مہینے میں۔ عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے نا تو وہ بہت خوش ہوتی ہے، اور آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو گھر والے ہوتے ہیں، وہ بھی نہایت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب حمل ضائع ہو جاتا ہے نا تو باقی سب تو دکھی ہو ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ماں ہوتی ہے، جو عورت ہوتی ہے نا، وہ سب سے زیادہ دکھی ہوتی ہے۔ اور عورت دکھی ہونے کے ساتھ ساتھ نا تکلیف میں بھی ہوتی ہے۔ وہ وقت نا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس تکلیف کا اندازہ نا صرف وہ عورت ہی لگا سکتی ہے۔ آپ میں سے جو میری بہنیں اس تکلیف سے گزری ہوں گی نا، انہیں پتہ ہوگا کہ عورت کے لیے یہ وقت کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور وہ جو 15 سے 20 دن ہوتے ہیں نا، وہ عورت کو کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہے ہوتے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوتی ہے، اور ایسے حالات میں کبھی بھی ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور مایوسی تو کفر ہے نا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہوں، اللہ بہت کارساز ہے۔ آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، اور صبر کا دامن تو کبھی ہاتھ سے مت چھوڑیں۔ اللہ سے مانگتے رہیں، وہ ایک دن آپ کی پکار ضرور سنے گا۔ مایوس وہ ہوتا ہے نا جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اولاد دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ جب چاہے دے، جب چاہے نہ دے، چاہے لڑکا دے، چاہے لڑکی دے، چاہے جوڑے دے۔ اچھا، ایسے جو کیسز ہوتے ہیں نا، اس میں ڈاکٹرز کے پاس نا عورتیں بہت زیادہ جا رہی ہوتی ہیں، روٹین چیک اپ پہ نا بلا رہی ہوتی ہیں، تو ڈاکٹرز بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہیں، لیکن بس کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں، آپ کے نصیب میں اولاد کو نہیں لکھا، یا لیٹ لکھا ہے یا دیر سے لکھا ہے، تو بس جیسے اللہ پاک کی مرضی۔ اچھا، میں اگر آپ کو بتاؤں نا، 3rd پریگننسی، یہ جو میری بیٹی ہوئی ہے نا، اس میں مجھے جب پہلی 2 میرے مس کیریجز ہوئے نا، اس میں مجھے اس وظیفے کا، اس سورت کا پتہ نہیں چلا، لیکن یہ مجھے کسی نے بتائی تھی، اور یہ بہت ہی آزمائی ہوئی، میری خاص کر کے بہت ہی آزمائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ سورت نا سورہ مریم ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے نا کہ آپ کا حمل ٹھہر گیا ہے، اسی دن سے نا آپ نے یہ سورت، یہ وظیفہ جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ نے نا سب سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد، یا زیادہ تر میں جو ہے نا وہ شام کو عصر کی نماز کے بعد اسے پڑھتی تھی، آپ نے سورہ مریم کو پورا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پاس پانی کا گلاس رکھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں گے نا تو اس کے اوپر پھونک کے آپ وہ پانی پی لینا ہے، اور آپ نے نا اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے پیٹ پر وہ ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ تو اس سورت کا نا پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں تھا۔ مجھے تو جس نے بتائی تھی نا، انہوں نے بولا تھا کہ 4 مہینے تک پڑھنی ہے آپ نے، کیونکہ 3 سے 4 مہینے کے بعد جو ہے حمل ہے نا، وہ تھوڑا، آپ کو پتہ ہوگا کہ حمل تھوڑا سا نا پکا ہو جاتا ہے، یعنی کہ 4 مہینے تک جو ہے نا وہ حمل ضائع ہونے کے جو چانسز ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن 4 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ بچہ پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پورا بن جاتا ہے، تو اس کے جو ضائع ہونے کے چانسز ہیں نا وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے اس کو نا پوری پریگننسی میں 9 منتھ تک جاری رکھا، میں اس کو روز پڑھتی تھی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ 1 مہینہ اسے پڑھیں گے نا لگاتار، تو یہ آپ کی زبان پہ نا ایسی رواں ہو جائے گی، آپ کی زبان میں نا روانی آ جائے گی اسے پڑھتے ہوئے۔ تو جی، یہ سورت تھی آج کی، سورہ مریم۔ آپ اگر پریگننٹ ہیں، پریگننٹ ہونے والی ہیں، یا پریگننسی پلان کر رہی ہیں، تو پلیز اس سورت کو لازمی پڑھیے گا۔ جس دن آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا حمل ٹھہر گیا ہے، آپ نے یہ سورت سٹارٹ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنا ہے، پورا کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی گروتھ جاری رکھے، آپ کے بچے کی گروتھ جو ہے وہ رکے نہیں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور جو ہے نا وہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کوئی اور وظیفہ بھی کر سکتی ہیں، کوئی اور وظائف جو آپ کر رہی ہیں کچھ کر سکتی ہیں، آپ استغفار کی تسبیح کر سکتی ہیں۔ اور جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔